السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن، واو کا مطلب اور، ان بے شک، کانا تھے، اصحاب والے، الایکا ایکا، لظالمین البتہ ظالم، فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، واو کا مطلب اور، انہما بے شک وہ دونوں بستیاں، لبإمام البتہ رستے پر ہیں، مبین واضح، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کذب جھٹلایا، اصحاب والوں نے، الحجر حجر، المرسلین بھیجے ہوں کو، وآتیناہم اور ہم نے دی انہیں، آیاتنا اپنی آیات، فکانوا پس تھے وہ، عنہا ان آیات سے، معرضین منہ موڑنے والے، وَكَانُوا اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ کریدتے، من سے الجبال پہاڑوں، بیوتا اپنے گھر، آمینین امن کے طور پر، فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، الصیحہ چیخ نے، مصبحین صبح کے وقت، فما پس نہیں، اغنا فائدہ دیا، عنہم ان سے، ما اس معیشت نے، کانوا تھے جو وہ، یکسبون کمایا کرتے، وما اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور اس کو، بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، الساعہ قیامت، لآتیۃ البتہ آنے والی ہے، فاصفح پس آپ منہ موڑیے، اعراض کیجیے، الصفح اعراض کرنا، الجمیل خوبصورت، ان بے شک، ربک تیرا رب، ہوا وہی، الخلاق خوب وہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم علم رکھنے والا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتیناک ہم نے آپ کو دی، 7 من سے، المثانی بار بار پڑھی جانے والیاں، واو کا مطلب اور، القرآن قرآن، العظیم عظیم، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک ایکا والے ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ دونوں بستیاں واضح رستے پر ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں بس وہ ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے امن کی حالت کے طور پر، امن کی حالت کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس صبح کے وقت ان کو چیخ نے آن پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کمایا کرتے تھے اس نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے بس آپ منہ موڑیے اچھے طریقے سے اعراض کر کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب وہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا۔ اصحاب الایکہ، یہ ایکہ والے کون تھے؟ ایکہ کا معنی کیا ہے؟ ایکہ کا معنی ہے جھنڈ، درختوں کا جھنڈ، درختوں کا جنگل، گھنے جنگلات، اس کو ایکہ کہتے ہیں۔ کہ یہ ایکہ والے لوگ یہ ظالم تھے۔ یہ لوگ کون تھے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ مدین والے ہی ہیں جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ وہی قوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مدین والے اور تھے اور پھر بعد میں شعیب علیہ السلام کو ایکہ والوں کی طرف بھیجا گیا، یہ دوسری قوم تھی۔ پہلے مدین کی طرف بھیجا گیا پھر ایکہ کی طرف۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں بستیاں تھیں۔ مدین والے جو تھے وہ شہر کے لوگ تھے اور ایکہ یہ شہر سے باہر جنگل تھا، اس میں یہ لوگ رہتے تھے۔ الغرض اس بات پہ تقریباً اتفاق ہے کہ دونوں کے اندر جو رسول تھے دونوں بستیوں میں وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ ایکہ والے ظالم لوگ تھے۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ظلم کیا تھا؟ ان کا ظلم پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسری چیز راہ سے گزرنے والوں کو لوٹ لینا، مسافروں کو لوٹنا، اور غربا، فقراء، تاجر لوگ جو گزرتے ان کو لوٹ لیتے، قافلوں کو لوٹتے۔ تیسرا ماپ تول میں کمی۔ یہ 3 جرائم ان کے بڑے واضح تھے، اللہ کے ساتھ شرک، لوگوں کو لوٹنا، ماپ تول میں کمی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس قوم کو زلزلے کے ساتھ اور چیخ کے ساتھ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں واضح رستے پر ہیں۔ کون؟ لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکہ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اگرچہ لوط علیہ السلام کی قوم پہلے گزری ہے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ دونوں قومیں، دونوں بستیاں جہاں پر رہتی تھیں وہ علاقے واضح طور پر رستے کے اندر آتے ہیں۔ مکہ والوں، جب تم شام کو جاتے ہو، جب تم اپنے سفر کرتے ہو تجارتی، تو یہ دونوں بستیاں واضح رستے پر ہیں، تم جب گزرتے تمہیں دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں پر یہ قومیں کبھی آباد ہوا کرتی تھی، اب وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر عام طور پر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کو پتھروں سے گھیر دیا گیا ہو،
پتھروں سے جو جگہ گھیری ہوئی ہو اس کو حجر کہتے ہیں۔ اسی لیے بیت اللہ کا وہ حصہ کہ جس کے گرد دیوار ہے لیکن چھت نہیں ڈالی گئی، جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کو حجر بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کو مکمل طور پہ پتھروں کے ساتھ پتھروں کی دیوار سے اس کو گھیر دیا گیا، اس کو حجر بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر حجر سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مراد ہیں، کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ حجر علاقہ تھا جس کے اندر یہ آباد تھی۔ اب بھی یہ علاقہ سعودیہ کے اندر موجود ہے، یہ تبوک اور خیبر کے درمیان یہ علاقہ ہے۔ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر والوں کی طرف صرف شعیب علیہ السلام آئے تھے، زیادہ رسول نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، وہ ان نشانیوں سے منہ موڑتے تھے۔ بہت واضح نشانی تو اونٹنی تھی کہ جو ایک پہاڑ سے نکلی، اور وہ اونٹنی اس کی ایک نشانی یہ تھی، عجیب قسم کی اونٹنی کہ جو ایک دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم اس کا دودھ پیتی تھی، اور ایک دن وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ کنویں کا پانی وہ ختم کر دیتی تھی اکیلی، اور ایک دن کنویں کا پانی پوری قوم پیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی شعیب علیہ السلام کا وجود ہی نشانی تھی، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آنا نشانی تھی۔ یہ سب کی سب نشانیاں تھیں۔ ہم نے انہیں نشانیاں دیں، انہوں نے آگے سے منہ موڑ دیا، نشانیوں پر غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر بھائیو، ہم پہلی امتوں کی جب نشانیاں دیکھتے ہیں نا تو ہم بعض دفعہ حیران ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جو نشانیاں ملی ہوئی ہیں یہ کچھ کم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ بہت سی ہیں، ایک پانی کو لے لیں، یہ جتنے پھل، جتنی سبزیاں، جتنے ڈرائی فروٹ یا جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ سب کا سب پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پانی ان کو لگتا ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایک قسم کا سادہ پانی کسی چیز کو سفید رنگ کر دیتا ہے، کسی کو سیاہ کر دیتا ہے، کسی کو سبز کر دیتا ہے، کسی کو پیلا کر دیتا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو نیلا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو میٹھا، کسی کو ترش، کسی کو کڑوا، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا۔ ایک پانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی نشانی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی؟ اگر یہ ہمارے سے پہلے والی کسی قوم پہ ہوتا نا، اور ہمیں بیان کیا جاتا کہ تم سے پہلے ایک قوم تھی، وہ اسی سادہ پانی کو وہ لگاتی، اور جس کھیت کو بھی لگاتی وہ اپنی شناخت کے مطابق نکلتا، تو ہم حیران ہوتے، واہ، ایک پانی کے ساتھ اتنی فصلیں۔ ہمیں گندم کو جب پانی لگانا ہوتا ہے تو کوئی الگ قسم کا پانی نہیں لانا پڑتا، چاولوں کے لیے پانی الگ نہیں لاتے، بس یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک پانی کے ساتھ اتنا کچھ۔ اور بہرحال یہ تو میں نے ایک بات ذکر کی، موضوع دور نکل جائے گا۔ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ان سے پہلے دو قوموں پر عذاب قوم لوط پر عذاب آ چکا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلی قوموں کو ہواؤں نے اور اسی طرح زلزلوں نے تباہ کر دیا، ہم گھر اتنے مضبوط بناتے ہیں کہ وہاں پر نہ ہوا کچھ کر سکے اور نہ زلزلہ کچھ بگاڑ سکے۔ انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر، کورید کر اس کے اندر گھر بنانے شروع کر دیے۔ لو اب ہوا ہمارا کیا کرے گی، اب زلزلہ ہمارا کیا کر دے گا؟ یوں مضبوط گھر بنا لیے انہوں نے، اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ احتیاطی تدابیر، دنیا کی احتیاطی تدابیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ اللہ سے توبہ ہے۔ یہ کرونا بھی اللہ کا عذاب ہے، دنیا جتنی مرضی احتیاطیں کر لے، جب تک اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرتے سب، یہ عذاب نہیں ٹلنے والے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے، انہوں نے احتیاطی تدابیر کی دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، جب ہمیں غصہ آیا ان پر، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اس کو مار دیا، ہم نے ایک چیخ بھیجی،
ایک چیخ کیا ہے، چیخ کیا ہوتی ہے، لیکن وہ کیا چیخ تھی کہ جس نے ایک چیخ نے پوری قوم کو مار دیا، تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، ایک چیخ نے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے ہیں کہ جس چیز کو ہم کوئی بڑا نہیں سمجھتے، لیکن رب جب اس کو مسلط کرنے لگے تو وہ عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ چیخ ایک اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھیجی، جس سے صبح کے وقت ان کو پکڑا، ان کے پہاڑ کسی کام نہ آئے، ان کی مضبوط معیشت کسی کام نہ آئی، کوئی ان کو کچھ بچا نہ سکا، مار گئی، وہ ہر پہاڑ کے اندر داخل ہوئی اور ان کو مردہ کر دیا اس نے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو وہ کماتے تھے اس نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، کچھ ان کے کام نہ آئی وہ چیز۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، یہ بات یہاں پر ان کی پوری ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہم نے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اگر تم اس مقصد کو سمجھو گے تو بچ سکو گے۔ دیکھو قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، انہوں نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا تو وہ تباہ ہو گئے۔ اے مکہ والوں، اے دنیا والوں، اگر تم بھی زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کے مقصد کو نہیں سمجھو گے تو تم بھی ویسے ہی تباہ ہو جاؤ گے جیسے یہ قومیں تباہ ہوئی۔ الا بالحق، یعنی اس میں کوئی چیز ہم نے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، ناجائز پیدا نہیں کی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اب اس ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، آپ ان کافروں سے منہ موڑ لو، یعنی ان کی جہالت کا جواب نہ دو، یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، آپ اس کا جواب نہ دو۔ منہ موڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے بھی بات کو نکال دو، دل میں حسد، کینہ ایسا ظاہر نہ کرو، اور زبان سے ایسے سخت تلخ اقوال نہ بولو کہ جس سے تم اپنا غصہ بڑھاس اپنی نکال لو، اور اپنے عمل سے بھی کچھ ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اعراض کرنے کا حکم دیا۔ اچھی طرح اعراض یہ ہوتا ہے دل سے، زبان سے، عمل سے کسی بھی طرح اذیت نہ پہنچائی جائے، یہ ہوتا ہے جاہلوں سے منہ موڑنا، کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرو۔ پرواہ نہ کرنے کا مطلب بھی حقارت اور ان کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ بس اس کو چھوڑ دینا، بھول جانا اس کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کرے تو بندہ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے، یہ نہیں، بس منہ موڑ لو ان سے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تیرا رب ہے نا، وہ پیدا کرنے والا، وہ جاننے والا، وہ کر لے گا علاج ان کا، ایک دن آنے والا ہے وہ اس دن پکڑے گا ان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ ان کے اس رویوں پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ کو اللہ نے اتنی بڑی چیز دے دی ہے، اتنی بڑی چیز دے دی ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور یعنی قرآن عظیم دی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد بھی وہی ہے، اور 7 بار پڑھی جانے والی آیتوں سے مراد بھی وہی ہے۔ یہ واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 آیتیں اور ہیں اور قرآن عظیم، بلکہ دونوں سے مراد یہاں پر ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 7 لمبی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ، آل عمران اور یہ جو لمبی 7 صورتیں۔ دوسرا قول وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً جواب دو، یعنی نماز کے اندر ہی جواب دو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سورت بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی، عظیم سورت، وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، وہ سبع المثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو آپ نے سبع المثانی اور قرآن عظیم قرار دیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ عطا کی ہے۔
بطور احسان اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ یہ اس سے پہلے کسی کتاب کے اندر ایسی صورت نازل نہیں ہوئی، اور بہت عظیم اور بہت افضل، اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ قرآن کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر لازم نہیں کی سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اور سورہ فاتحہ اس کو سبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر رکعت کے اندر دہرائی جاتی ہے، اور اس کو امام، مقتدی، منفرد تینوں دہراتے ہیں۔ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ جو مقتدی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سبع المثانی بار بار دہرائی جانے والی، پڑھی جانے والی۔ اور اسی طرح منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا بھی اس سورت کو دہرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبع المثانی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم، قرآن عظیم، جس طرح حدیث کے اندر واضح ہو گیا، یہی اس میں راجح ہے۔ باقی اگر سبع المثانی سے وہ 7 لمبی صورتیں بھی مراد لے لی جائے تو کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ بھی لے لیا جائے اور باقی سارا قرآن بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع المثانی اور قرآن عظیم فاتحہ کو قرار دیا۔ یہاں سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی حجیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو منکرین حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان سے کہیں کہ بتاؤ سبع المثانی سے یہاں پر کیا مراد ہے، قرآن سے دکھاؤ، قرآن عظیم سے یہاں پر کیا مراد ہے، دکھاؤ قرآن سے۔ ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو بخاری کی حدیث مل گئی کہ اس سے مراد فاتحہ ہے، تم حدیثوں کو تو مانتے نہیں، تم بتاؤ کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کے ساتھ ساتھ حجیت حدیث پر بھی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔